السلام علیکم سامعین، حاضر خدمت ہے آب حیات کی اگلی قسط۔ کیونکہ آپ نے زندگی میں جب مجھے جس فیصلے سے روکا ہے وہ میرے لیے بہت اچھا ثابت ہوا ہے۔ آپ کی ممانعت گڈ لک چارم ہے میرے لیے۔ سکندر عثمان ٹھیک کہتے تھے، وہ واقعی ٹھیک تھا، مگر اس نے سینس آف ہیومر اپنے باپ سے ہی لیا تھا، جن کا پارا لمحہ میں چڑھ جاتا اور اترتا اور وہ پھر ہنس پڑے۔ کمینے۔ شکریہ، سالار نے جوابی مسکراہٹ سے کہا۔ اور یہ فلو کب سے چل رہا ہے تمہیں؟ فرقان نے سالار سے پوچھا۔ وہ تقریباً 8 مہینے بعد مل رہے تھے اور سالار ڈاکٹر صرف سے ملاقات کے بعد فرقان کی طرف آیا تھا۔ 2 دن بعد اس کی واپسی کی فلائٹ تھی اور فرقان نے ڈاکٹر والے انداز میں اس کے فلو کے بارے میں پوچھنا شروع کر دیا۔ یہ تو اب 1-1.5 ماہ سے مستقل ہی ہو گیا، آتا جاتا رہتا ہے، سر درد کے ساتھ، شاید کسی چیز سے الرجی ہے، سالار نے لاپرواہی سے کہا۔ تم کوئی میڈیسن لے رہے ہو؟ فرقان نے پوچھا۔ ہاں، وہی اینٹی بائیوٹکس، لیکن کبھی اثر ہو جاتا ہے کبھی نہیں، سالار نے بتایا۔ تم بلڈ ٹیسٹ وغیرہ کرا لو، کہیں کوئی اور مسئلہ نہ ہو۔ فرقان اس وقت مر کر بھی نہیں سوچ سکتا تھا کہ وہ مسئلہ اتنا بڑا ہو سکتا ہے۔ وہ کسی معمولی بیماری کو دریافت کرنا چاہتا تھا۔ یہ اس کی بدقسمتی تھی کہ اگلے 2 دن لاہور میں اس کے کہنے پر سالار نے ٹیسٹ کروائے اور ٹیسٹ نے فرقان کے پیروں کے نیچے سے زمین نکال دی۔ اسے یقین ہی نہیں آیا کہ یہ رپورٹ سالار کی ہو سکتی ہیں۔ کیوں مزید ٹیسٹ کیوں؟ کوئی ایسا سیریس مسئلہ ہے؟ مجھے فلو ہے، پہلے بھی ہوتا رہا ہے، ٹھیک ہو جائے گا۔ 2 دن مزید ٹیسٹ کا کہنے پر سالار نے ایک بار پھر لاپرواہی سے بات کی۔ اسے لاہور میں اپنے ڈھیر اور کاموں کو نمٹانا تھا، ان ڈھیر میں سے ہاسپٹل جا کے ٹیسٹ کروانا اسے بے حد مشکل لگ رہا تھا۔ فرقان خود بھی اتنی ہمت نہیں پیدا کر پا رہا تھا کہ اسے بتائے کہ ابتدائی ٹیسٹ کس چیز کی طرف اشارہ کر رہے ہیں۔ یہ ضروری ہے سالار، کام ہوتے رہیں گے، کام ہو جاتے ہیں، لیکن صحت پر کمپرومائز نہیں کیا جاتا۔ فرقان نے اس کی بات کے جواب میں کہا۔ صحت بالکل ٹھیک ہے یار، صحت کو کیا ہوا؟ ایک معمولی سا فلو ہونے پر تم ڈاکٹرز کی طرح مجھے ہسپتالوں کے چکر لگوا رہے ہو، سالار نے اسی انداز میں کہا۔ اور ویسے بھی اگلے مہینے مجھے امریکہ جانا ہے، وہاں میڈیکل چیک اپ کروانا ہے مجھے اپنا۔ تم فکر نہ کرو، سب ٹھیک ہے۔ وہ اسے ٹالنے کی کوشش کر رہا تھا اور وہ فون پر اسے کہہ رہا تھا کہ اسے کسی سے ملنے جانا ہے اگلے 15 منٹ میں۔ سب ٹھیک نہیں ہے سالار، فرقان کو بالآخر اسے ٹوکنا پڑا۔ کیا مطلب؟ سالار اس بات پر ٹھٹکا۔ میں تمہارے پاس پہنچ رہا ہوں آدھے گھنٹے میں۔ فرقان نے مزید کچھ کہے بغیر فون رکھ دیا تھا۔ سالار اس کے انداز پر تھوڑا الجھا تھا، لیکن اسے ایک ڈاکٹر کا پروفیشنلزم سمجھا تھا، جو اسے اپنی صحت کے حوالے سے فوری طور پہ فکر مند دیکھ کر اپنی ذمہ داری کا ثبوت دے رہا تھا۔ تم فوری طور پہ کہیں نہیں جا سکتے، مجھے اس ہفتے میں تمہارے تمام ٹیسٹ کروانے ہیں اور اس کے بعد ہی تم کہیں جا سکتے ہو۔ اور پھر واقعی فرقان نہ صرف آدھے گھنٹے میں اس کے پاس پہنچ گیا، بلکہ اس نے سالار کو اپنی سیٹ کینسل کروانے کا بھی کہہ دیا۔ کیا مسئلہ فرقان؟ مجھے صاف صاف کیوں نہیں بتاتے؟ کیا چھپا رہے ہو تم مجھ سے؟ کیا ضرورت ہے مجھے اتنے لمبے چوڑے ٹیسٹوں کی؟ سالار پہلی بار واقعی چھٹکا تھا۔ فرقان کو احساس ہو گیا تھا کہ وہ اسے کچھ بتائے بغیر ٹیسٹ کروانے پر آمادہ نہیں ہوگا۔ میں صرف یہ کنفرم کروانا چاہتا ہوں کہ کوئی ٹیومر تو نہیں ہے۔ وہ دنیا کا مشکل ترین جملہ تھا جسے ادا کرنے کے لیے فرقان نے وہ سارے لفظ ادا کیے تھے۔ یوں جیسے سالار سے بھی زیادہ وہ اپنے آپ کو تسلی دینا چاہتا تھا کہ وہ رپورٹس اور اس کا طبی علم اسے بتا رہا تھا کہ اس کی شاید اندازے غلطی ثابت ہو جائیں، بلکہ ہر قیمت پہ غلط ثابت ہو جانے چاہیے۔ ٹیومر؟ سالار نے بے یقینی سے کہا۔ برین ٹیومر، فرقان نے اگلے 2 لفظ جس وقت کہے، سالار اس وقت بھی انہیں بول نہیں سکا۔ اس کے کان جیسے سائیں سائیں کرنے لگے، حواس اور دماغ ایک ساتھ معاف ہو گئے۔ کئی لمحے وہ بے یقینی سے فرقان کو دیکھتا رہا، پھر اس نے کہا، یہ ٹیسٹ جو تم نے کروائے ہیں یہ انڈیکیٹ کر رہے ہیں کہ… وہ خود بھی وہ جملہ پورا نہیں کر سکا۔ زندگی کا خوفناک ترین لمحہ تھا وہ، خوفناک ہی لگ رہا تھا سالار کو۔ وہ پاکستان کے بہترین آنکولوجسٹ کے سامنے بیٹھا تھا اور فرقان کو ایسی کچھ علامات نظر آئی تھیں تو وہ اندازے کی غلطی نہیں ہو سکتی تھی۔ او مائی گاڈ! حمین نے امامہ کے ساتھ اسکول کے کوریڈور میں چلتے ہوئے اپنے مخصوص انداز میں خوشی کا اظہار کرتے ہوئے کہا، مامی، آئی ہیو میڈ یو سو فیمس۔ امامہ پیرنٹ ٹیچر میٹنگ اٹینڈ کرنے آئی تھی۔ حمین کو پڑھانے والی ٹیچر حمین کی ممی سے ملنے کا خواہشمند تھا۔ اسکول میں ہونے والی وہ پیرنٹ ٹیچر میٹنگ جو کبھی سالار اور امامہ کے لیے جبریل کی عنایت کی وجہ سے
باعث فخر ہوا کرتی تھی، اب وہ ایک کڑوی گولی ثابت ہو رہی تھی، ایک تلوار کی دھار جس پر چلنے کے سوا ان کے پاس کوئی چارہ بھی نہیں تھا۔ اور آج بھی ایسے ہی ہوا تھا۔ ہر ٹیچر کے پاس حمین کا ایک امان نامہ تھا۔ وہ امامہ کو دکھانا چاہتا تھا۔ آئی ایم سو ڈس اپوائنٹڈ۔ امامہ اپنے ساتھ چلتی رئیسہ کو اپنے دائیں سے بائیں کرتے ہوئے حامد کو سرزش کی، جو اس بات پہ بےحد فخر محسوس کر رہا تھا کہ اس کی وجہ سے ممی ہر جگہ جانی پہچانی جا رہی ہیں۔ دیکھو، رئیسہ کی کسی نے شکایت نہیں کی۔ آئی ایم سو پراؤڈ آف ہر۔ امامہ نے اسے رئیسہ کی مثال دینا چاہی۔ آئی ڈونٹ تھنک سو، حمیم نے ماں کی بات سے متاثر ہوئے بغیر کہنا شروع کیا۔ ایوری ٹیچر سیڈ دیٹ شی کانٹ اسپیک ویل۔ اس سے پہلے کہ وہ شروع ہو جاتا، امامہ نے اسے روکنا ضروری سمجھا۔ وہ سیکھ لے گی، ابھی چھوٹی ہے۔ امامہ نے رئیسہ کا دفاع کرنا ضروری سمجھا، لیکن جو حمید کہہ رہا تھا وہ غلط نہیں تھا۔ رئیسہ کو اڈاپٹ کرتے ہوئے امامہ نے کبھی نہیں سوچا تھا کہ اس بچی کی پرورش اس کے لیے اتنا بڑا چیلنج اور اسے لکھنا پڑھانا سکھانا کتنا مشکل کام ہے۔ اسے یہ مسئلہ اپنے بچوں کے ساتھ نہیں ہوا تھا، وہ پیدائشی ذہین تھے، ماں باپ دونوں کی طرف سے، اور ان کے لیے کچھ بھی سیکھنا کیک واک تھا۔ رئیسہ کے ساتھ معاملہ مختلف تھا۔ وہ چیزوں کو مشکل سے پہچان پاتی اور انہیں یاد رکھنے کے وقت میں مشکل کا شکار رہتی۔ یہ اللہ کا شکر تھا کہ وہ گونگی نہیں تھی، نہ ہی سے کسی قسم کی کوئی مینٹل ڈسیبلٹی تھی، مگر امامہ کے لیے ایک صبر آزما کام ضرور تھی۔ اور رئیسہ کا کم ذہین ہونا اس کے بچوں سے بھی چھپا ہوا نہیں تھا۔ وہ آہستہ آہستہ رئیسہ سے بے حد مانوس ہونے کے باوجود یہ سمجھنے لگے تھے کہ وہ ان تینوں سے ڈفرینٹ ہے۔ اس بار تمہارے بابا آئیں گے تو میں انہیں ساری باتیں بتاؤں گی جو تمہارے ٹیچرز نے تمہارے بارے میں کی ہیں۔ امامہ نے اس کے ساتھ چلتے ہوئے اسے دھمکایا تھا۔ مائی ٹیچرز بیک بائٹ، وائی ڈو یو وانٹ ٹو پک اے بیڈ ہیبٹ۔ اس نے جیسے ماں کو سمجھانے کی کوشش کی کہ یہ میری ٹیچر کی چغل خوری ہوگی اور آپ اس گندی عادت کو کیوں لینا چاہتی ہیں۔ اوکے، دیکھو پھر۔ امامہ نے اسے دھمکایا اور فون پر سالار کو کال ملائی۔ چند مرتبہ بیل جانے کے بعد فون اٹھا لیا گیا، لیکن فون اٹھانے والا فرقان تھا۔ امامہ حیران ہوئی۔ سالار لاہور میں تھا، اسے کچھ مصروفیات کی وجہ سے اپنی سیٹ آگے کروا لی تھی۔ فرقان سے وہ جس دن پہلی بار لاہور میں آ کے ملا تھا، اس نے امامہ کو بتایا تھا۔ اس نے اسے یہ بھی بتایا تھا کہ فرقان اسے بار بار ہونے والے فلو کی وجہ سے اسے بلڈ ٹیسٹ کروانے کا کہہ رہا ہے۔ امامہ نے اسے کہا تھا کہ اسے فرقان کی بات مان لینی چاہیے۔ پتہ نہیں مجھ سے کہہ رہے تھے، میرے چہرے پہ اسے ایک حصے پہ سوجن نظر آ رہی ہے۔ اس نے کہا فلو ہمیشہ ناک کے اس حصے میں ہوتا رہتا ہے اور اب بھی ہے، شاید اسی وجہ سے، لیکن ساتھ ہی سی ٹی اسکین کا بھی کہہ رہا ہے۔ کروا لوں گا، تب اسے تسلی ہو جائے گی، ڈاکٹر آدھے پاگل ہوتے ہیں، اس نے تب امامہ سے کہا تھا۔ لیکن سالار نے اسے اگلے دن یہ بھی بتایا تھا کہ وہ ٹیسٹ کروا آیا ہے، لیکن اس کے بعد امامہ اور سالار نے ٹیسٹ رپورٹس کے حوالے سے کوئی بات نہیں کی تھی۔ اس نے خود ہی سمجھ لیا تھا کہ سالار نے اس کے ٹیسٹ کے بارے میں کچھ نہیں بتایا، تو اس کا مطلب یہ ٹیسٹ ٹھیک رہے ہوں گے۔ اب فرقان ایک بار پھر سالار کے فون پر تھا، اور یہ لاہور میں اس کی سالار سے تیسری ملاقات تھی۔ ان چند دنوں میں وہ سوچے بغیر نہیں رہ سکی کہ اس سے اس کے بچوں کا حال پوچھ رہی تھی، لیکن انداز بے حد عجیب تھا۔ وہ خوش مزاجی جو اس کے طرز تخاطب کا حصہ تھی، وہ آج امامہ کو مکمل طور پہ غائب محسوس ہوئی تھی۔ سالار بھی تھوڑی دیر بعد فون کرے گا تمہیں، اس نے ابتدائی سلیک کے بعد کہا تھا۔ فون آپ کو کیسے دے دیا اس نے؟ یہ بات امامہ کے لیے بہت حیران کن تھی۔ ہاں، وہ ہسپتال آئے ہیں، سالار کو کچھ کام تھا، اس لیے وہ مجھے یہیں ملنے آ گیا، ذرا واش روم تک گیا تو فون یہیں چھوڑ گیا۔ فرقان نے روانی میں وہ جگہ بتائی جہاں وہ تھے۔ پھر اسی روانی میں امامہ نے اس جگہ ہونے کا جواز بھی امامہ کو دے دیا۔ اس نے پھر فون اپنے پاس ہونے کی توجہ بھی دی اور امامہ کے لیے اپنے بیان کو ناقابل یقین کر دیا۔ وہ واش روم جاتے ہوئے اپنا فون کہیں چھوڑ کر جانے والوں میں سے نہیں تھا، اور وہ بھی پبلک پلیس پر، بے شک وہ فرقان کا ہسپتال ہی کیوں نہ ہو۔ وہ ٹھٹک گئی تھی۔ اس نے مزید سوال جواب کی بجائے فون بند کر کے سالار کی کال کا انتظار کرنا مناسب سمجھا تھا۔ سالار ایم آئی اے کروا رہا تھا۔ پچھلے چند دنوں میں اوپر تلے ٹیسٹ ان سارے خدشات کی تصدیق کر رہے تھے جو فرقان کو ہوئے تھے۔ اسے برین ٹیومر تھا، لیکن اس کی نوعیت کیا تھی اور یہ کس سٹیج پر تھا، اس کی ہولناکی کیا تھی، یہ جاننے کے لیے بھی مزید بہت سے ٹیسٹ اور ڈاکٹرز کی رائے ضروری تھی۔ سالار ابتدائی شوق کی کیفیت سے نکل آیا تھا، مگر اس کی زندگی یکدم جمود کا شکار ہو گئی تھی۔ وہ بھاگ دوڑ جو پچھلے کئی سالوں سے زندگی میں کرتا آ رہا تھا،
اور جس میں اس کی زندگی کے شب و روز گزر رہے تھے وہ عجیب انداز میں رکی ہوئی تھی۔ برین ٹیومر مہلک تھا، اس کی تصدیق ہو چکی تھی، لیکن وہ کتنا جان لیوا تھا اور صحت یابی کی چانسز کیا تھے، علاج کیا تھا، کہاں ہو سکتا تھا، کتنی مدت درکار تھی، اس کی صحت پر اس کے کیا اثرات ہونے والے تھے۔ ان سب سے بڑا سوال یہ تھا کہ اس کی فیملی پر اس کی بیماری کا انکشاف، اس کا کیا اثر ہوگا، وہ کیا بتائے نہ بتائے، وہ چھپائے تو کس طرح۔ یہ وہ پہلا موقع تھا جب سالار سکندر زندگی میں پہلی مرتبہ اپنی زندگی کے 42 سالوں کے بارے میں سوچا تھا، گزر جانے والے 42 سالوں کے بارے میں اور باقی رہ جانے والی مدت کے بارے میں، جو یکدم دہائیوں سے سمٹ کر سالوں، مہینوں، ہفتوں یا کچھ دنوں کا روپ دھارنے والی تھی۔ مہلت کا وہ اصول جو قرآن پاک کی بنیاد تھا، وہ سالار سکندر کی سمجھ میں آیا تھا، لیکن یہ یقین کرنا مشکل ہو رہا تھا کیونکہ وہ قانون اب اس پر لاگو ہونے کی باری تھی۔ اپنی زندگی کے خاتمے کے بارے میں سوچنا روز قیامت پر یقین رکھنے کے باوجود اس کے رونگٹے کھڑے کر دینے والا تھا۔ میڈیکل سائنس بہت ترقی کر گئی تھی، ہر چیز کا علاج ممکن ہو چکا تھا، ٹیسٹ میڈیسن آ رہی تھی، کوئی بھی بیماری اب ناقابل علاج نہیں رہی تھی۔ اس کے ٹیومر کے مہلک ہونے کی تصدیق اسی دن ہو گئی تھی۔ اس کی تصدیق ہو جانے پر فرقان اس سے کم اپسیٹ نہیں ہوا تھا، لیکن اس کے باوجود اس نے گمسم بیٹھے سالار کو تسلی دینا شروع کر دی تھی، اپنے جملوں کی بے ربطگی کے باوجود۔ تم ابھی صرف یہ سوچو کہ سب ٹھیک ہو جائے گا۔ سالار نے سر اٹھا کر پہلی بار اسے دیکھا اور پھر کہا، تم ڈاکٹر اور مجھے یہ بات کہہ رہے ہو؟ فرقان بول نہیں پائے، دونوں بہت دیر تک وہاں چپ چاپ بیٹھے رہے۔ تم فوری طور پہ امریکہ چلے جاؤ، میں تمہارے ساتھ چلتا ہوں، وہاں بہترین ڈاکٹرز اور ہسپتال ہیں، ہو سکتا ہے وہاں اس کا بہترین علاج ہو سکے، کوئی اور حل ہو۔ وہ اب ڈاکٹر بن کر نہیں، اس کا عزیز دوست بن کر اس سے بات کر رہا تھا۔ اماموں سے کیا کہوں؟ اس نے فرقان سے عجیب سا سوال کیا۔ ابھی کچھ کہنے کی ضرورت نہیں ہے، ایک بار امریکہ سے ٹیسٹ ہونے دو، دیکھو وہاں کے ڈاکٹرز کیا کہتے ہیں۔ فرقان نے کہا تھا، یہاں کے ڈاکٹرز کیا کہتے ہیں؟ فرقان اس کے سوال کو نظر انداز کر گیا تھا، اسے وہ سب بتانے کی ہمت نہیں کر پا رہا تھا جو اس کے چند ڈاکٹر ساتھی ان ڈاکٹرز نے سالار کی رپورٹ دیکھنے پر مشاورت کی تھی۔ پاکستان میں برین ٹیومر کا علاج اور نیورو سرجری اتنی ایڈوانس نہیں ہے جتنی امریکہ میں ہے، اس لیے یہاں کے ڈاکٹرز کی رائے میرے نزدیک زیادہ اہمیت نہیں رکھتی۔ وہ نظریں چرا گیا تھا، سالار صرف اس کا چہرہ دیکھتا رہ گیا۔ اسے فرقان کی بے بسی پر اپنے سے زیادہ ترس آیا تھا، اسے کچھ چھپانا بھی نہیں چاہتا تھا اور کچھ بتانا بھی نہیں چاہتا تھا۔ نہیں، کوئی ایسی بات نہیں ہے، فلو کی وجہ سے ہی رہ گیا دوبارہ، بس گپ شپ کرتے ہوئے فون ٹیبل پر رہ گیا، پھر اٹھانا یاد ہی نہیں رہا۔ سالار نے اس وقت اماموں کے فون پر بات کرتے ہوئے اسے بتایا۔ وہ مطمئن ہو گیا۔ اور فلو، اس کا کیا ہوا؟ بس چل رہا ہے، ٹیسٹ کی رپورٹیں آ گئی؟ ہاں سب ٹھیک ہے، بس وائرل انفیکشن ہے۔ اس نے کچھ میڈیسن دی ہے، ٹھیک ہو جائے گا۔ میں تو پریشان ہو گئی تھی، میں نے سوچا پتہ نہیں کیا مسئلہ ہے، کیوں دوبارہ اسپتال میں فرقان کے ساتھ بیٹھے ہیں۔ وہ خاموشی سے اس کی گفتگو سنتا رہا۔ فرقان نے ٹھیک مشورہ دیا تھا کہ ابھی اسے ماما کو کچھ بھی نہیں بتانا چاہیے، لیکن اس کے چہرے سے چھلکنے والی اطمینان نے اسے عجیب انداز میں گھائل کیا تھا۔ وہ اسے دھوکہ دے رہا تھا، وہ اسے اب بچوں کے بارے میں بتا رہی تھی، بچوں سے باری باری بات کروا رہی تھی۔ وہ پچھلے 3 دن سے جبریل کو قرآن نہیں پڑھا پایا تھا۔ امام نے اسے یاد دلایا، تم پڑھا دو۔ سالار نے جواباً کہا، میں تو پچھلے 3 دن سے پڑھا ہی رہی ہوں، ریویژن کروا رہی ہوں، نیا سبق تو تم ہی دو گے نا۔ وہ اسے کہہ رہے تھے، کتنے پارے رہ گئے ہیں؟ سالار نے عجیب سی غائب دماغی سے پوچھا۔ امام نے نوٹس کیا آخری 10 جلدی ہو جائیں گے۔ وہ بڑبڑایا، ہاں ماشاءاللہ ذہن بھی تو بہت ہے، 10 سال کا ہونے سے پہلے ہی قرآن حفظ ہو جائے گا اس کا۔ وہ اس بار سالار کے لہجے پر غور کیے بغیر کہتی گئی، وہ چاہتے تھے جبریل اس سے بھی کم عمری میں قرآن پاک حفظ کر لیتا، کیونکہ وہ بلا کا ذہین تھا، اس کی زبان بے حد صاف تھی، لیکن سالار نے اس عمر میں قرآن پاک حفظ کرنے کے کام پر لگایا جب کچھ باشعور ہو کے اس کے مفہوم اور معنی کے ساتھ ساتھ فریضے کی اہمیت کو بھی سمجھ لیتا۔ اسکائپ کی اسکرین پر باری باری اسے بچے دکھنے لگے۔ وہ اب لیپ ٹاپ آن کیے بیٹھا ان کی شرارتوں کو دیکھ رہا تھا۔ وہ ایک بھیانک حقیقت کے اندر بیٹھا ایک خوبصورت خواب دیکھ رہا تھا۔ وہ باری باری اپنی طرف کمپیوٹر کے کیمرے کی طرف منہ کر کے باپ کو ہیلو کر رہے تھے، بابا آج میں نے کوکی کھائی تھی۔ انایا اس اسکرین پر ایک بڑا سا بسکٹ دکھا رہی تھی۔ واہ، یہ تو بڑی یمی دکھتی ہے۔ سالار نے اپنے اندر چھپے فشار کو اور چھپایا اور بیٹی کو داد دی۔ وہ سب کچھ وہ اس طرح دیکھ رہا تھا جیسے زندگی میں پہلی بار دیکھ رہا ہو، کیونکہ وہ سب کچھ ختم ہونے والا تھا۔
امامہ سب کو سامنے سے ہٹا کر لے گئی کیونکہ اب جبریل کو نیا سبق پڑھانا تھا۔ وہ اور اس کا 9 سالہ بیٹا آمنے سامنے بیٹھے ہوئے تھے۔ وہ سالار سے اگلا سبق پوچھ رہا تھا۔ سالار نے اسے پچھلا سبق سنانے کے لیے کہا۔ جبریل نے پڑھنا شروع کیا، سینے پہ ہاتھ باندھے، آنکھیں بند کیے، خوش اہلان آواز۔ اس نے باپ سے صرف ذہانت ورثے میں نہیں پائی تھی، خوش اہلانی بھی پائی تھی۔ 9 سال کی عمر میں اس کی قرات دل کو چھو لینے کی صلاحیت رکھتی تھی، کسی بھی سننے والے کی آنکھوں کو نم کر سکتی تھی۔ جبریل نے کب اپنا پہلا سبق ختم کیا، سالار کو اندازہ ہی نہیں ہوا، وہ کہیں اور پہنچا ہوا تھا۔ جبریل نے آنکھیں کھول کے اپنے سینے سے ہاتھ ہٹا کر سامنے رکھے قرآن کو دیکھا، پھر اسکرین پر باپ کی نظر والے چہرے کو، کسی بت کی طرح بے حس و حرکت تھا۔ بابا! جبریل کو ایک لمحے کے لیے لگا کہ کنیکشن ختم ہو گیا ہے، یہ سگنل کی وجہ سے اسٹریمنگ نہیں ہو پا رہی۔ سالار چونکا اور اپنا گلا صاف کرتے ہوئے جبریل سے ایک بار پھر پچھلا سبق سنانے کو کہا۔ وہ حیران ہوا۔ وہ تو میں نے سنا دیا۔ میں نہیں سن سکا، ایک بار پھر سنو۔ وہ پہلا موقع تھا جب جبریل نے باپ کے چہرے کو غور سے دیکھا۔ کچھ مسئلہ تھا اس دن باپ کو، اسے اندازہ ہو گیا تھا، لیکن کوئی سوال کیے بغیر اس نے پھر پچھلا سبق سنا دیا۔ اس بار سالار پہلے کی طرح کہیں اور محو نہیں ہو سکا تھا۔ اس نے بیٹے کو نیا سبق پڑھایا اور چند بار دہرانے کے بعد اسکائپ بند کر دیا۔ اس بابا اوکے؟ جبریل نے اسکائپ پر سالار سے بات کرنے کے بعد ماں سے پوچھا۔ ہاں وہ ٹھیک ہے، بس فلو ہے، ان کی طبیعت کچھ خراب ہے۔ امامہ نے اس کے سوال کو غور سے سنے بغیر کہا۔ وین ہی از ریٹرننگ؟ جبریل نے اگلا سوال کیا۔ امریکہ تو جا رہے ہیں وہ 2 ہفتے کے لیے پاکستان سے، کہہ رہے تھے کچھ میٹنگز ہیں، پھر امریکہ سے ہی آئیں گے۔ امامہ نے سالار سے ہونے والی گفتگو بتائی۔ ورلڈ بینک کی نائب صدارت چھوڑنے سے صرف 2 ہفتے پہلے، جب سالار کانگریس میں الوداعی ملاقاتیں کرنے اور فیئر ویل ڈنرز لینے میں مصروف تھا، وال اسٹریٹ جرنل نے ورلڈ بینک کی صدارت کے انکار کی وجہ ڈھونڈ نکالتے ہوئے سالار سکندر کو ہونے والے برین ٹیومر کی نیوز بریک کر دی تھی۔ پھر یہ خبر صرف اس اخبار نے نہیں، ڈھیروں دوسرے اخبارات نے بھی لگائی تھی۔ سالار سکندر کے برین ٹیومر کی بریکنگ نیوز میں مغرب کو کوئی دلچسپی تھی نہ میڈیا کو، دلچسپی اگر تھی تو CIA کو۔ اس سٹیج پر سالار کی مہلک بیماری کی بریک کرنے کا مطلب اس پروجیکٹ کے شروع میں ہونے والی اس کی کمر توڑ دینے کے مترادف تھا جس پر سالار کام کر رہا تھا۔ وہ جانتے تھے کہ سالار ورلڈ بینک سے الگ ہونے کے بعد کیا کرنے جا رہا ہے، اور انہیں یقین تھا جو وہ کرنے کے خواب دیکھ رہا ہے وہ ناممکنات میں سے تھا۔ اس کے باوجود حفاظتی اقدامات ضروری تھے۔ سب سے بہترین دفاعی حکمت عملی وہی تھی جو انہوں نے اختیار کی تھی۔ سالار سکندر کی بیماری کو مشتہر کرنے کے بعد اب اس پروجیکٹ پر ممکنہ سرمایہ کاری کرنے والے پیچھے ہٹ جائیں گے۔ وہ شطرنج تھی۔ سالار اپنے مہرے سجا کر پہلی چال چلنے کو تیار بیٹھا تھا۔ وہ پہلے سے تیار بیٹھے تھے۔ انہوں نے پہلی چال چل دی تھی۔ پہلی چال میں ہی بادشاہ کو شہ مات ہونے والی تھی، یہ کم از کم ان کو یقین تھا۔ اس نے انٹرنیٹ پر گلوما کو لفظ کو سرچ کیا، پھر 9.5 سال کے محمد جبریل نے ان 2 لفظوں کو اسپیلنگ بی کے مقابلے میں حصہ لینے کے لیے ان لفظ کی فہرست میں شامل کیا جس کی وجہ اسپیلنگ اس کی یاد کرنا تھی۔ اسے ان دونوں لفظوں کی اسپیلنگ یاد کرتے ہوئے اندازہ نہیں تھا کہ وہ اپنے باپ کو لاحق دنیا کے مہلک ترین برین ٹیومر کی موافقت حاصل کر رہا ہے۔ اسپیلنگ بی کے مقابلے میں جبریل نے صرف ان لفظ کی اسپیلنگ یاد کی تھی۔ وہ 2 لفظ تھے۔ وہ کھوجنے کی کوشش اس نے تب کی تھی جب انٹرنیٹ پر اپنے باپ کے نام کے ساتھ اس کی بیماری کے حوالے سے اس نے خبر دیکھی تھی۔ وہ ورلڈ بینک کی ویب سائٹ تھی جو اس نے ڈیسک ٹاپ کا ہوم پیج تھی اور کئی بار سالار کے زیر استعمال آتا تھا، اور اس ہوم پیج پہ تازہ ترین اسکرول ہونے والی خبروں میں ایک سالار سکندر کی بیماری کے حوالے سے وال اسٹریٹ کی جرنل کی نیوز تھی جو صرف آدھے گھنٹے پہلے بریک ہوئی تھی۔ 9.5 سال کے بچے کو اس بیماری کو کھوجنا تھا۔ سالار ابھی گھر میں نہیں لوٹا تھا۔ امامہ دوسرے کمرے میں بچوں کو پڑھا رہی تھی۔ جبریل انٹرنیٹ پر ساکت بیٹھا پڑھ رہا تھا کہ اس کا باپ گریڈ 2 کے ٹیومر کا شکار ہے۔ اس ٹیومر کا علاج نہیں ہو سکتا، مکمل طور پہ کامیاب علاج۔ اگر علاج ہو بھی جاتا تو مریض 7 سے 10 سال تک زندہ رہ سکتا تھا۔ اس برین ٹیومر کے صحت مند رہ کر بھی مریض زیادہ نہیں جی پاتے تھے۔ 9.5 سال کا وہ بچہ چند لمحوں میں ہی بڑا ہو گیا تھا۔ اس گھر میں سالار کے بعد وہ پہلا شخص تھا جس سے سالار کی بیماری، اس کی نوعیت اور اثرات کا علم ہو گیا تھا۔
وہ جبریل کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا۔